480 صفحہ موجود ہے لکھنے کے لیے، لیکن کیا صرف یہاں پر ایک سودا رضی اللہ عنہ پر اتفاق کر دیا جائے؟ پرائیویٹ لائف کون بتائیں گے ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے تعلق سے جو مسائل ہیں ان کو وہ کون پوچھیں گے اللہ کے نبی کو؟ تو ان سب چیزوں میں ایک ایسی خاتون کی ضرورت تھی جو کہ ینگ ہو، ذہین ہو، جینیس ہو، جو خالی ذہن ہو، جو ایک انتقال ہوا، پہلے ابو طالب کا انتقال ہوا رجب میں، پھر اس کے بعد 3 مہینے گزرے تھے کہ رمضان میں اماں خدیجہ کا انتقال ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ رہا کرتے تھے، بہت زیادہ، اتنا غمزدہ رہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کبھی کبھار خاموش ہو جایا کرتے تھے. اور انہی چیز کو خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھی. خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اور اللہ کے نبی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد طائف کا بھی واقعہ پیش آیا تھا. ایک تو طائف کی وہ تکلیف اور غم کا سال، اللہ کے نبی نے اس کا نام دے دیا تھا. یہ تکلیف، اپنی تکلیف کو بیان کرنے کے لیے گھر میں بیوی بھی نہیں ہے اور گھر میں بیٹیاں ہیں. 2 بیٹیوں کا تو نکاح ہو چکا تھا، 2 بیٹیاں ابھی تھی، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نکاح نہیں ہوا تھا. تو خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک اچھی خاصی عمر دراز خاتون تھی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ آپ نکاح کر لیں، ایک اور نکاح کر لیں. غور کیجئے، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو کسی مکے کی اعلیٰ ترین، امیر ترین، خوبصورت ترین عورت سے شادی کر سکتے تھے، کر سکتے تھے. نبوت کے 10 سال ضرورت ہے ہم کو، ہم نبوت کے پورے 10 سال پڑھنے کی. میں اب آگے نہیں جاؤں گی اس کے اندر کیونکہ مجھے یہ پوری شادیاں مکمل کرنی ہے یہاں پر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سودا کے تعلق سے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہے. حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ کیوں نہ آپ حضرت سودا سے نکاح کر لیں، کیونکہ جو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکنڈ وائف، دوسری بیوی، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے ابتدائی مرحلے میں اسلام قبول کر لیا تھا. اور ان کے جو شوہر تھے وہ ان کے خود کے چچازاد بھائی تھے، سکران بن عمر. یہ جو دونوں تھے نا، ابتدائی میں لوگوں نے کیا کیا تھا، جب اسلام میں کے حالات، اسلام کے ماننے والوں کے حالات مکے میں مشکل ہو چکے تھے، لوگوں نے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے تھے. تو حبشہ کی طرف جانے والے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور ان کے شوہر سکران بن عمر بھی تھے. ہوا کیا، سکران بن عمر کا وہاں پر حبشہ میں انتقال ہو گیا اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واپس 8 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا تھا ان کے شوہر کا، اور یہ 8 ہجری میں واپس مکہ آ گئی، بیوہ ہو چکی تھی. پھر اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے نکاح کا مشورہ دیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی مان لیتے ہیں. کیونکہ وہ بھی ایک بیوہ ہے، ان کو بھی ایک سہارا مل جائے گا. دیکھیے اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہوت کے لیے نکاح نہیں کیا تھا، بلکہ یہاں پر دیکھو ایک عورت ہے، وہ بیوہ ہے، اس کو بھی ایک سہارا مل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی غم گسار ایک بیوی مل جائے گی، اور یہ جو بچے گھر میں ہیں، جو جوان بیٹیاں ہیں، ان کو ایک ماں بھی مل جائے گی. تو آپ کو اس کے اندر کہیں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہوت کی کوئی چیز نظر آتی ہے؟ نعوذ باللہ نہیں آتی. اور آپ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ اس وقت جس وقت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 نبوت میں جب خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے کے بعد کئی عرصے کے بعد، کئی مہینوں کے بعد اللہ کے نبی نے نکاح کیا تھا. تو جب نکاح کیا تو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اللہ کے نبی سے زیادہ تھی. اب مجھے بولیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب کتنی ہو چکی؟ 25 سال میں نکاح کیا اور نبوت کے 10 سال خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، تو اللہ کے نبی کی عمر کیا ہوئی؟ نہیں، 40 سال میں تو نبوت ملی تھی. نبوت کے 10 سال کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی کی عمر کتنی ہو چکی تھی؟ 50 سال کی ہو چکی تھی. یہاں پر ایک اور چیز بھی ہمارے لیے غور طلب ہے کہ ایک نوجوان انسان جو اپنی پوری نوجوانی اور اپنی جوانی ایک عمر رسیدہ خاتون کے ساتھ گزار دے، کیا اس کے تعلق سے یہ بات کہنا، دماغ اس بات کا گوارا کرتا ہے؟ اس بات کو کیا دماغ کو اس بات کی سمجھ آ بھی سکتی ہے کہ 50 سال کے ہونے کے بعد وہ نوجوان لڑکیوں سے ایک کے بعد ایک شادی کرے؟ اگر ان کو شادی کرنی ہوتی تو جوانی میں کر لیتے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ 50 سال کی عمر تک ایک انسان کے اندر جو نفسانی خواہشات ہوتی ہے وہ مدھم پڑنا شروع ہو جاتی ہے.
جو اس کی شہوت کا اعلیٰ معیار ہوتا ہے تو جوانی میں ہوتا ہے، اور جوانی میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بیوی پر پوری زندگی گزار دی، اور جب 51 سال کی عمر میں نکاح کیا تو کس سے کیا؟ 50 سال میں ہی کس سے کیا؟ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ اب سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 نبوت میں ان کا نکاح ہو گیا، اور عمر میں بھی یہ بڑی تھی اور کالی تھی، سیاہ رنگ کی تھی، اور تمام بیویوں کے تعلق سے آتا ہے کہ سب میں، تمام بیویوں میں ان کا قد سب سے لمبا تھا، سب سے لمبا کا، بھاری بھرکم تھی۔ اب یہاں پر غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا ایک بڑا مشن لے کر اٹھے، توحید کا ایک بڑا مشن لے کر اٹھے، اور ان کے پاس تعلیمات کو محفوظ کرنے کے لیے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ ایک عمر رسیدہ خاتون، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے جیسے انسان کی عمر گزرتی ہے اس کا ذہن ماند پڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ تمام کی تمام تعلیمات کو محفوظ رکھے، یاد رکھے، امت تک پہنچائے۔ یقیناً ہم بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ عورت کی جب ایک اچھی خاصی عمر ہو جاتی ہے اور اس کو اگر MSc کا ایگزام لکھنے کے لیے اگر بٹھا دیا جائے تو وہ نہیں لکھ سکتی، ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ تو اب غور کیجیے، اتنا بڑا مشن، اتنا بڑا کام، پوری تعلیمات کو محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پبلک لائف ہے اور ایک پرائیویٹ لائف ہے۔ پبلک لائف تو صحابہ نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، یہ پوائنٹس کو نوٹ کیجیے، بڑے اہم پوائنٹس ہیں۔ اللہ کے نبی کا جو نکاح کرنے کے جو اما عائشہ سے جو وجوہات ملتی ہے نا، وہ یہی وجوہات بنی۔ دیکھیے آپ غور کیجیے، پبلک لائف صحابہ ہے، 480 میں صفحہ موجود ہے لکھنے کے لیے، لیکن کیا صرف یہاں پر ایک سودا رضی اللہ عنہ پر اتفاق کر دیا جائے؟ پرائیویٹ لائف کون بتائیں گے ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے تعلق سے جو مسائل ہیں ان کو وہ کون پوچھیں گے اللہ کے نبی کو؟ تو ان سب چیزوں میں ایک ایسی خاتون کی ضرورت تھی جو کہ ینگ ہو، ذہین ہو، جینیس ہو، جو خالی ذہن ہو، جو ایک کوئی بھی عمل دیکھے تو فوری اپنے دماغ میں محفوظ کر لے، یاد کر لے۔ ضرورت محسوس ہوتی نہیں تھی یہاں پر۔ پبلک لائف تو ہمارے سامنے تھی اللہ کے نبی کی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بولا گیا تھا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کے نبی ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے، تو ہم کو ہماری زندگی کی حالت کون بتائے گا؟ پرائیویٹ لائف ہم کو کون بتائے گا؟ اب اللہ کے نبی کی پرائیویٹ لائف کو بتانے کے لیے کوئی نہ کوئی ینگ لڑکیوں کو وہاں پر ہونا ضروری ہے، اور بغیر نکاح کے اللہ کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ وہ کچھ لڑکیوں کو اللہ کے نبی کے پاس رکھتے۔ مجھے بولو، کیا یہ بہتر تھا کہ کچھ لڑکیوں کو اللہ کے نبی کے پاس ایز اے ایک گارڈ کے طور پر رکھے، سکھائے، یا اللہ کے نبی کے نکاح میں دے دے؟ نکاح میں دینا بہتر تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا، اور اس بات کو لکھیے کہ 2 نکاح میں اللہ کے نبی کو چوائس بالکل بھی نہیں تھی، کرنا ہی کرنا تھا بس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل 13 نکاح ہوئے تھے، 13 عقد ہوئے تھے اللہ کے نبی کے، لیکن 11 بیویوں کی رخصتی اللہ کے نبی کے پاس ہوئی تھی اور 2 بیویوں کی رخصتی اللہ کے نبی کے پاس نہیں ہوئی۔ یعنی 11 بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تھی، گھر میں تھی، اللہ کے نبی کی زوجیت میں تھی، لیکن جو 2 اور کا جو نکاح، اس کے درمیان اختلاف بھی ہے، لیکن اختلاف اس بات پر نہیں ہے کہ وہ رخصت نہیں ہوئی تھی، وہ رخصت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا لیکن رخصت نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ جو جتنی 11 بیویاں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں 11 بیویوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت 9 بیویاں حیات میں تھی اللہ کے نبی کی، ان کی زوجیت میں تھی، 2 کا انتقال ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ جو 11 بیویاں تھیں اس کے اندر 2 کے لیے بالکل بھی چوائس نہیں تھی، اللہ کے نبی بول ہی نہیں سکتے تھے کہ میں نکاح نہیں کر سکتا۔ باقی کی جو 9 بیویاں تھیں نا، ان کے تعلق سے اللہ کے نبی کو اجازت تھی، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے۔ اما خدیجہ کے تعلق سے تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا تھا خدیجہ رضی اللہ عنہا کو، پھر سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن اما عائشہ کے تعلق سے اللہ کے نبی کے پاس چوائس نہیں تھی کہ ان کو وہ چھوڑ دیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین کے ذریعے خواب میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی بشارت دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوٹو، ان کی تصویر جبرائیل امین لا کر اللہ کے نبی کو بتائے تھے، اور یہ خواب اللہ کے نبی بار بار خواب میں دیکھ رہے تھے، بار بار دیکھ رہے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ نبی کا خواب سچا بھی ہوتا ہے اور وحی بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تھی 6 سال کی، ٹھیک ہے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے 51 سال کے اور نبوت کا تھا 11واں سال. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اب غور کیجئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار یہ جو سوال اٹھا رہے ہیں اماں عائشہ کے نکاح پر، غور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. وہاں پر عرب کے جو علاقوں میں وہاں پر جب بڑی عمر کی شادیوں سے نکاح میں کوئی اعتراض نہیں تھا تو چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا. آج جو اعتراض اٹھایا جا رہا ہے، اگر ہم دوسرے مسائل دیکھ لیں تو بہت ساری مثالیں، میں وہ مثالیں نہیں دوں گی کیونکہ اب میرا مقصد صرف اللہ کے نبی کی شادیاں بتانا ہے، کسی اور کی شادیاں بتانا نہیں ہے. میرے لیے ترجیح اب صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو وہاں پر دیکھیے نبوت کے 11واں سال. اب اندازہ کریے وہ وقت کے حالات. مشرکین مکہ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے ہیں. طائف کے حالات دیکھ لیجئے، مسلمانوں پر ظلم و ستم دیکھ لیجئے. مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف جا رہے ہیں، مہاجرین نکل رہے ہیں اپنے گھروں کو، اپنے بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے پوری کی پوری دولت کو، اپنے تمام کی تمام جائیداد کو چھوڑ کر ایمان کی خاطر جا رہے ہیں. سوچئے ایسے حالات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور یہ پورا معاملہ پیش کرتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خوش ہو جاتے ہیں. یہاں پر اب غور کیجیے، اللہ اکبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو بالکل اللہ کے نبی آگے بڑھیے. لیکن عمر ہماری اماں عائشہ کی تو 6 سال کی تھی اور اس وقت وہ بالغ نہیں ہوئی تھی. نکاح تو کرنا ضروری تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ اب نکاح کر لے اور جب بالغ ہو جائے تو اس وقت وداعی کر دیں گے، رخصتی کر دیں گے. اور نکاح ہو گیا اور باپ نے خود نکاح پڑھایا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. کتنا آسان نکاح دیکھ لیجیے. اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، دلہا موجود ہے، اماں عائشہ موجود ہے، ان کے والدہ موجود ہے اور خود باپ موجود ہے. غور کیجیے یہاں پر. اور باپ خود پڑھا رہے ہیں. اماں عائشہ کے نکاح پر الزام لگانے والوں کے لیے یہ منہ توڑ جواب ہے کہ ان کے باپ نے خود نبی ابو بکر صدیق نے خود نکاح پڑھایا تھا. اس سے بڑھ کر دلیل اور کیا چاہیے. اللہ اکبر. اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نکاح ہوا تھا وہ ہجرت سے کتنے پہلے ہوا تھا؟ 2 سال 5 مہینے پہلے نکاح ہو چکا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی. اب رخصتی کب ہوئی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 55 سال کے ہو گئے. غور کیجئے. 11 نبوت میں ہوا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر 51 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چل رہی تھی. 3 سال اس کو ملا لیجئے. 52 53 54 اور 55 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تھے؟ مدینے میں تھے. اور جب مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے 6 مہینے کے بعد خود آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو رخصت کر کے لے جائیے. غور کیجیے اب یہاں پر. کیا باپ سے بہتر کوئی اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی کو جان سکتا ہے کہ وہ بالغ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے اماں عائشہ کی بلاغت پر سوال اٹھانے والے کیا ان کے باپ سے بہتر وہ جانتے ہیں اس کو، ہماری اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ غور کیجئے یہاں پر. خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لا کر چھوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور اماں عائشہ سے نکاح کا جو مقصد تھا، جو حکمت تھی، وہ بہت عظیم تھی، بہت عظیم تھی، بہت عظیم تھی. کیوں؟ کیونکہ اسلام کو ایسے عورتوں کی ضرورت تھی جس میں خواتین کے لیے ایک ٹیم کو تیار کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ جو لائف ہے اس کو محفوظ کیا جائے. اور اس سے بہتر اماں عائشہ سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اماں عائشہ بہت ذہین تھی، بہت ذہانت کی مالکن تھی، فقیہہ تھی، بہترین علم رکھنے والی تھی. اور اس کے اوپر 14ویں رات پہ چاند جس طریقے سے ہم بول سکتے ہیں، اور اپنے باپ سے پڑھنا لکھنا جانتی تھی. کیونکہ مکے کے اندر بہت کم لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے. ان کے اندر اکا دکا جو جانتے تھے ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور ہماری اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے آغوش میں آنکھ کھولی، باپ سے پڑھنا لکھنا سیکھی تو ان کے لیے تو بہت آسان ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزوں کو یاد رکھنا، پڑھنا اور امت تک پہنچانا. تب یہاں پر اماں عائشہ سے نکاح کا جو اصل مقصد تھا وہ اسلامی تعلیمات کو محفوظ رکھ کے آنے والی پوری امت تک اس کے پیغام کو پہنچانا. اور آپ اگر غور کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں، چاہے وہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو
یا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اگر ان لوگوں کا اگر علم ایک طرف رکھ دیا جائے، صرف یہ چاروں کا اگر علم ایک طرف رکھ دیا جائے اور دوسرے صحابہ کا علم اگر ایک طرف رکھ دیا جائے تو یہ چاروں کا علم بھاری تھا ان پر۔ غور کیجیے امت کے لیے کتنا بڑا کام کیا انہوں نے، کتنا بڑا کام کیا۔ علم کو محفوظ رکھنا، اللہ کے نبی کی ایک اللہ کے نبی اٹھتے کیسے تھے، اپنی بیویوں سے بات کیسے کرتے تھے، اپنے بیویوں کے معاملات کو کیسے انجام دیتے تھے، اپنے گھر کے معاملات کو کیسے رکھتے تھے، اپنے بیٹیوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، خواتین کے جو مسائل تھے، حیض اور نفاس کے وہ مسائل تھے، ہر چیز کو اماں عائشہ کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا۔ سوچیے آپ تھوڑی دیر کے لیے، اگر اماں عائشہ کا نکاح نہ ہوتا تو یہ چیزیں ہم کو کون پہنچاتے؟ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس قابل نہیں تھی۔ غور کیجیے، اور اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا تھا اماں عائشہ سے، موت کے وقت بھی آپ دیکھ لیجیے، انتقال کے وقت بھی دیکھ لیجیے، اماں عائشہ کے پاس اللہ کے نبی نے رہنا پسند کیا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ آخری وقت کیا ہوا، وہ حالات امت کو کیسے پتا چلے؟ اماں عائشہ کے ذریعے پتا چلے، کیونکہ اماں عائشہ اگر کوئی چیز کو سن لیتی تو ان کو یاد رہ جاتا، کوئی چیز دیکھ لیتی تو وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیتی، اتنی ذہین تھی وہ۔ ہو سکتا ہے اگر کوئی عمر رسیدہ خاتون اگر اللہ کے نبی کے پاس ہوتی تو کوئی چیز چھوٹ جاتی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے وفات کے وقت ایک چیز ہم کو اماں عائشہ نے بتلائی، کیسے انتقال ہوا، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بخار کی جو حالت تھی، اللہ کے نبی کیسے نماز کے لیے اٹھ رہے تھے، کیا کیا نصیحتیں کر رہے تھے، وہ سب چیزیں ہمیں کیسے پتہ چلی؟ اماں عائشہ سے پتہ چلی۔ غور کیجیے، تو اماں عائشہ سے نکاح کا اصل مقصد کیا تھا؟ علم ہی تھا، علم کے میدان میں لوگوں کو آگاہ کرنا تھا، یہ اسلامی تعلیمات کو محفوظ رکھ کے لوگوں تک پہنچانا تھا۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت کتنی عمر کی تھی؟ صرف 18 سال کی تھی۔ 9 میں رخصتی ہوئی اور 18 میں بیوہ ہو گئی، اور آگے کی جتنی زندگی تھی 63 سال کی انہوں نے عمر پائی، تو 45 سال انہوں نے اسلام کی خدمت کی۔ دیکھ لیجیے آپ، کوئی ایسی خاتون کیا آپ بتا سکتے ہیں، کوئی ایسی خاتون بتا سکتے ہیں جو کہ 45 سال لگی ہوئی ہے؟ بڑے بڑے صحابہ آ کر ان کے پاس علم حاصل کر رہے ہیں، جب بھی کوئی اختلاف ہوتا تو اماں عائشہ کے پاس آ جاتے۔ سوچئے، تو یہاں پر اب اماں عائشہ اگر نہ ہوتی تو آپ مجھے بتائیں، ایک طرف 400 اصحاب صفہ اور ایک طرف صرف سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اس سے امت کی خواتین تک علم پہنچتا؟ اس میں آپ کو کہیں پر بھی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شہوت نظر آتی ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں نظر آتی۔ اسی لیے میں ان تمام لوگوں کو دعوت دیتی ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگاتے ہیں، جو اللہ کے نبی کو نہیں جانتے، وہ کم از کم ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھے، ایک مرتبہ پڑھے، کیوں اللہ کے نبی نے نکاح کیا تھا، مقاصد کیا تھے اور رزلٹ کیا ہے۔ دیکھو، مقصد علم تھا اور رزلٹ کیا آیا؟ امت تک علم پہنچا، اللہ اکبر، جس سے ہم ہمارے معاملات کو حل کر سکتے ہیں، ہمارے مسائل کا حل اس کے اندر ہم کو ملتا ہے، ہمارے لیے آسانیاں تھی اس کے اندر، ہمارے لیے آسانیاں تھی۔ تو یہ تیسرا نکاح ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کس سے؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور یہ کب ہوا تھا؟ 1190 میں ہوا تھا۔ اور رخصتی کب ہوئی تھی؟ ہجرت کے 6 مہینے بعد۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں تاکہ آپ سب کو یہ چیزیں یاد رہے، اسی لیے میں بار بار کہہ رہی تھی کہ پین اور بک لے کر بیٹھے تاکہ آپ یہ چیزیں یاد رکھیں۔ اب اس کے بعد آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا وہ حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ کون ہے یہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ چوتھا نکاح کیسے ہوا۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو شوہر ہے خنیس بن حذیفہ، ٹھیک ہے، یہ دونوں بھی جس طریقے سے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی اسلام کے وقت ہی اسلام قبول کر لیا تھا، یہ بھی وہی تھی جنہوں نے شروعات میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف ایک اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقرہ تھی، اس کے علاوہ اور کوئی بھی کنواری نہیں تھی۔ اور ان کی کنواری رہنے کا خالی ذہن، ان کی ذہانت کی وجہ سے اسلام کو جو بڑا فائدہ ہو سکتا تھا، اس بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حکمت کے تحت اللہ کے نبی کے نکاح میں دیا تھا۔
تو اب یہاں پر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیوہ ہو چکی تھی، اور عمر بن خطاب یقیناً جب بیٹیاں بیوہ ہوتی تھی تو اپنے والدین کے گھر منتقل ہو جایا کرتی تھی، وہاں چلے جایا کرتی تھی۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان تھے، بیوہ بیٹی گھر میں ہے تو یقیناً باپ تو پریشان ہوں گے ہی، اور اپنا وہ کیا کرتے تھے، اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر مومنین کے پاس جایا کرتے تھے۔ پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آپ حفصہ سے نکاح کر لیجیے، جبکہ اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں اپنی بیٹی کا نکاح کا پیغام لے کر، پروپوزل لے کر۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا پیغام رکھا گیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ خاموش ہو گئے، کچھ بھی نہ بولا، ہاں بھی نہ بولا، نہ بھی نہ بولا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غصے میں آئے، یہ کیسا جواب ہے، نہ ہاں بولا نہ بولا، اور خاموش وہاں سے چل لیے۔ پھر اب سوچا کہ میں کس کو حفصہ کے نکاح میں، حفصہ کو کس کے نکاح میں دوں۔ پھر دیکھا کہ ایمانی اعتبار سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ اس وقت جو جنگ بدر جب ہوئی تھی، ٹھیک ہے، 2 ہجری میں ان کا نکاح ہوا تھا، نہیں 3 ہجری میں ان کا نکاح ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اب یہ جو جنگ بدر ہوئی تھی، جنگ بدر میں ان کے شوہر وفات پا چکے تھے، ہجرت کر کے نہیں گئے تھے بلکہ جنگ بدر کے وقت ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سب تمام حالات تھے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جا کر کہتے ہیں کہ اے عثمان، کیوں نہ آپ حفصہ سے نکاح کر لیں، کیونکہ جنگ بدر کے وقت آپ کی بیوی ام کلثوم کا تو انتقال ہو چکا، ان کے پاس بھی کوئی بیوی نہیں تھی، اور حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی شوہر نہیں تھے۔ لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں ابھی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ غصے میں آئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شکایت لے کر گئے کس کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں عثمان کے پاس گیا تھا اور عثمان کے پاس بیوی نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ میری بیٹی کا اس سے نکاح کر دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، تھوڑا سا صبر کر، اللہ نے چاہا تو حفصہ کو عمر سے بہتر شوہر اللہ عطا کرے گا، اور عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ الفاظ تھے، اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ کیوں نہ حفصہ کو تو میرے نکاح میں دے دے۔ اللہ اکبر! اب تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے کوئی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل یہ تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے، میری بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن جائے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار بن جاؤں، اہل بیت میں شامل ہو جاؤ، اس سے بہتر خوشی اور کوئی کچھ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اتنا بہترین مقام کے مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کوئی چاہتے تھے اللہ کے نبی سے اپنا تعلق جوڑے، رشتہ جوڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاندان کو جوڑ کے رکھے، تو نکاح کر دیا۔ تو اب یہاں پر دیکھو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام کی اتنی خدمتیں کی، ایک طرف یہ دونوں دوست ہیں نا، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھروں سے رشتہ کر کے اللہ کے نبی نے کیا کیا، ان کی جو دوستیاں تھیں اس کو رشتہ داری میں بدل کر اور مضبوط کر دیا۔ بات آئی سمجھ میں؟ جو دین کے کام کرنے کا جو اصل مقصد تھا یہ اور آسان ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اب تو دوست بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے نا، کسی کو کوئی سوال اٹھانے کا موقع ہی نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر یہ دونوں کیا بن گئے، سسر بن گئے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے ان کے لیے دین کا کام کرنا اور آسان ہو گیا، یہ 2 نکاح ہو گئے۔ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح کب ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ 3 ہجری میں ہوا، اس بات کو یاد رکھیے، 3 ہجری میں ہوا۔ اور جتنے نکاح ہوئے نا اب اس کے بعد اما عائشہ کے رخصتی کے بعد جتنے نکاح ہوئے نا وہ پورے 60 سال کے درمیانی ہوئے اللہ کے نبی کے۔ آخری کے 3 سال میں اللہ کے نبی نے کسی سے نکاح نہیں کیا۔ اب جتنے بھی شادیاں ہوئی، جو 8 شادیاں جو ہوئی وہ اللہ کے نبی کی 55 سے لے کر 60 سال کے درمیان ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو 3 ہجری میں کس سے نکاح ہوا؟ حفصہ بنت، ہاں اس بات کو یاد رکھ لیجیے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ انہوں نے کیوں کیا تھا اللہ کے نبی نے نکاح حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح، بات سمجھ میں آ گئی۔ یہاں پر اللہ کے نبی نے اپنے خود سے نکاح کا پیغام نہیں بھیجا تھا، بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پریشان تھے اپنی بیٹی کے لیے۔ ایک تو باپ کا یہاں پر جو مصیبت اور پریشانی ہے وہ بھی ختم کر دے، کیوں؟ کیونکہ اگر ذہن پر اگر پریشانی کا عالم رہے گا تو دین کا کام کیسے کریں گے؟ آپ غور کیجئے، اگر بڑے بڑے کام اگر کسی انسان کو پڑے ہوئے ہیں اور گھر کا اگر اس کو کوئی ٹینشن ہو تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ الجھن سے ختم کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا۔
جب بیٹی کے تعلق سے ان کی پریشانی ختم ہو جائے گی تو دین کے کام کرنے میں ان کے لیے بہت سارے راستے آسان ہو جائیں گے. بس سمجھ میں آئی یہاں پر؟ اب یہاں پر ان کا یہ نکاح ہو گیا. اب اس کے بعد جو 5واں نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا وہ تھا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نکاح ہوا تھا 4 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا اب ان کے نکاح کے پیچھے کیا پس منظر تھا یہ بھی بڑا قابل غور ہے. زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت آزمائشوں میں ڈالا, بہت آزمائشیں ان پر آئی, اور وہ اپنے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اتنا صدقہ کرتی, اتنا زکوٰۃ دیتی, مسکینوں کو کھانا کھلاتی, غریبوں کی مدد کرتی, بیواؤں کی مدد کرتی, یہاں تک کہ ان کو ایک لقب دے دیا گیا تھا مدینے میں ام المساکین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 5ویں بیوی ہے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا لقب کیا تھا؟ ام المساکین. ان کا جو پہلا نکاح ہوا تھا وہ عبیدہ بن حارث سے ہوا تھا. کس سے ہوا تھا؟ عبیدہ بن حارث. عبیدہ بن حارث ان کا انتقال ہو گیا اور یہ بیوہ ہو گئی. آزمائش کی گھڑی یقیناً ایک عورت کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے, وہ وقت جب اس کا شوہر اس دنیا سے چلا جائے, اور یہ بات وہی سمجھ سکتے ہیں جس کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا. یقیناً سمجھنے کے لیے بھی اگر ہم اس کو لیں تو یقیناً وہ عورت بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے. پھر اس کے بعد زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام آیا کس کا؟ عبداللہ بن جہش, جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے. اور ہوا کیا تھا, جنگ بدر میں مشرکین مکہ کو شکست ہوئی تھی, اور جب جنگ احد ہوئی تھی تو جنگ احد میں مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار چکے تھے. اور جنگ احد میں کتنے مسلمان شہید ہو گئے تھے؟ کتنے صحابہ شہید ہو گئے تھے؟ 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے تھے جنگ احد میں. یاد ہے آپ سب کو یہ منظر کچھ؟ اب یہاں پر غور کیجئے, جنگ احد میں جو 70 صحابہ جو شہید ہوئے تھے ان میں ایک ان کے شوہر بھی تھے, اور وہ کون تھے؟ عبداللہ بن جہش. پہلا جو نکاح ہوا تھا وہاں سے بیوہ ہو گئی. جو دوسرے شوہر ملے تھے وہ جنگ احد میں ان کا انتقال ہو گیا, وہ وہاں پر شہید ہو گئے. اور اب یہاں پر مدینے میں جو آبادی تھی, مدینے میں آبادی تھی گن گنا کر اگر کتنا بھی دیکھ لے تو کم از کم 3000 یا 2500 کے قریب تھی. اب غور کیجئے 70 آدمیوں کا شہید ہو جانا اور ایک آدمی کے ماتحت کم از کم 2 یا 3 بیویاں تھیں, تو سوچئے آپ اس وقت کتنی عورتیں بیوہ ہو چکی تھی. اگر آپ 3000 کے اگر چیزوں کو بھی لے لیں, 3000 کی اگر تعداد بھی آپ لے لیں تو 500 اگر بوڑھی اگر عمر رسیدہ خاتون لے لے, 500 بچیاں لے لے, 500 بچے لے لے, 500 عمر رسیدہ مرد لے لے, 500 نوجوان مرد لے لے, اور 500 نوجوان عورتیں لے لے, تو 500 اگر نوجوان عورتیں بھی لے لے تو ان میں سے 70 جو آدمی تھے ان کی اگر بیویوں کا اگر حساب ڈالے تو کم از کم 200 خواتین بیوہ ہو چکی تھی اس وقت. سوچیے اب یہاں پر ماحول تھوڑا سا بگڑتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہا تھا. یقیناً ایک عورت کا خالی رہنا اس سے یہ بہتر تھا کہ وہ کسی اور کے نکاح میں چلی جائے. کیوں کہ اس کے جو ذمہ داریاں ہیں اس کو اٹھانے والا ایک شوہر مل جائے گا, ہے نا, اس کو اس کے نان و نفقہ کی ایک ذمہ داری لینے والا آ جائے گا, اس کو جا کے کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اس کو لوگوں کے سامنے جا کر ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے, اس کے اگر بچے ہیں تو وہ بچوں کے ذمہ دار بن جائے گا, ان کی ذمہ داری وہ اٹھا لے گا. تو اب یہ جو 200 کے قریب جو خواتین بیوہ ہو چکی تھی, ان سے جو مدینے کا جو ماحول تھا اس کے اندر ایک توازن, ایک وہاں کا توازن بگڑتا ہوا نظر آ رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ کیوں نہ ہم اس ماحول کو ٹھیک کریں, یہ جو جتنی عورتیں ان کے غم کو ہلکا کرے اور ہر کوئی ایک ایک عورت کو اپنے نکاح میں لے لے. یہاں پر غور کیجئے, مقصد شہوت پرستی نہیں تھی, اپنے نفس کو ترجیح دینا نہیں تھا, بلکہ ان عورتوں کو ایک سہارا دینا تھا. یا رب اللہ اکبر, وقت کا نبی ہے اور سوچ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بیوہ عورتوں کے بارے میں کہ ان کو ایک سہارا دے دیا جائے, ان کے بچوں کو ایک سہارا مل جائے, ان کی ذمہ داریوں کو اٹھانے والا کو ان کے پاس آ جائے. تو اللہ کے نبی نے جب تمام صحابہ کو کہا, اور جب کہنے والا اگر پہلے آگے نہ بڑھے تو سننے والا پہلے آگے بڑھ سکتا ہے؟ بڑھ سکتا ہے؟ نہیں. تو اللہ کے نبی کو پہلے آگے بڑھنا پڑا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب دیکھا کہ سب سے زیادہ جو پریشان وہاں پر اس کے اندر موجود تھی وہ تھی کون؟ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
उनसे फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 हिजरी में उनसे निकाह किया। अब गौर कीजिए, यहाँ पर ये गम में थी, मुसीबतों में थी, आजमाइशों में थी, तो अल्लाह के नबी ने अपने निकाह में लेकर उनको क्या किया, वो बेवा की जो ज़िंदगी थी उससे आज़ाद करके अल्लाह के नबी के निकाह में लाया। और फिर अल्लाह अकबर, उम्मतुल मोमिनीन का, उम्मत की माँ का उनको खिताब मिला। इससे बढ़कर उनके लिए और क्या खुशी हो सकती थी। लेकिन ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के बाद सिर्फ 8 महीने ही जिंदा थी। 8 महीने के बाद इनका इंतकाल हो चुका था। तो ये निकाह जो अल्लाह के नबी ने किया था, खुद से नहीं किया था, बल्कि हालात को बेहतर करने के लिए अल्लाह के नबी ने ये निकाह किया था। अब उसके बाद के निकाह की तरफ आइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद जो निकाह किया था वो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किया था। उम्मे सलमा, इनका जो असल नाम था वो क्या था, हिंद बिन्त अबी उमैया। और इनके ताल्लुक़ से मशहूर है कि ये बहुत बड़े ख़ानदान की मुअज़्ज़ज़ खातून मानी जाती थी। और इनका जो कबीला था ना, वो अबू जहल और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कबीले, इनका ये इन दोनों का कबीला वही था। बनु मखज़ूम इनका कबीला था, बनु मखज़ूम, जो कि अबू जहल का भी था और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी से ताल्लुक़ था। तो अब यहाँ पर देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त इस्लाम की इशाअत के लिए उठे, इस्लाम के पैगाम को लोगों के दरमियान पहुँचाने के लिए उठे, तो मुशरिकीन मक्का में से जो कबीले सबसे आगे आए, उनमें से बनु उमैया एक सबसे आगे था, बनु मखज़ूम एक सबसे आगे था। तो अब वहाँ पर मक्के में और अरब के माहौल में क्या एक रिवाज था कि अगर कोई उस कबीले की लड़की से अगर शादी कर लेते तो उनकी जो दुश्मनियाँ थी वो क्या होती थी, ठंडी पड़ जाती थी। तब यहाँ पर उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो थी, इनके लड़के का नाम सलमा था, तो इसीलिए इनकी जो कुनियत पड़ गई वो उम्मे सलमा पड़ गई और इनके शौहर का नाम अबू सलमा पड़ गया। इनके ताल्लुक़ से भी ये चीज़ मशहूर है कि ये दोनों ने जब इस्लाम कबूल किया, शौहर और बीवी दोनों ने इस्लाम कबूल किया और अपने बच्चे को लेकर मक्के से मदीने की तरफ चल दिए। और जब इनके ख़ानदान वालों को पता चला, क्योंकि दोनों के ख़ानदान वाले भी अब इस्लाम कबूल नहीं करे थे, तो दोनों के ख़ानदान वाले भी आ गए, दोनों के दोनों आ गए। और उनके मायके वाले कहने लगे कि हमने हमारी बेटी को तुम्हारे निकाह में इसीलिए थोड़ी दिया था कि तुम उनको इधर उधर लेकर फिरे, क्योंकि ये पहले हिजरत भी कर चुकी थी, हिजरत हबशा भी ये कर चुकी थी अपने शौहर के साथ, अबू सलमा के साथ। अब हुआ क्या, ये मायके वाले कहने लगे कि हम उम्मे सलमा को जाने नहीं देंगे। और जो अबू सलमा के जो लोग थे, यानी उनके ससुराली जो लोग थे, वो कहने लगे अगर तुम जाने नहीं देंगे तो ये जो औलाद है ये तो हमारी है। यकीनन औलाद की निस्बत उसके ससुराल से ली जाती है, उसके बाप से ली जाती है, तो हम इस बच्चे को नहीं देंगे। ये भी लोग खींचने लगे, वो लोग भी बच्चे को खींचने लगे। और उसमें हुआ क्या, ये बच्चे के ये जो बाजू थे वो हिल गए। और फिर लोगों ने क्या किया, मैं सलमा जो थे उनको लेकर चले गए, कहाँ, उनके मायके में लेकर चले गए। ये बच्चा किधर चला गया, ससुराल में चला गया। और अबू जो सलमा थे वो मदीना चले गए। और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ताल्लुक़ से आता है कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जिस जगह पर उनको अलग किया गया था, 1 साल तक हर रोज़ वहाँ जाती और रोज़ रोया करती थी, रोज़ रोया करती थी। मायके वालों को थोड़ा सा रहम आ गया और उन्होंने कहा कि रोज़ रो रही है, तकलीफ़ में है, जाओ, इस तकलीफ से बेहतर है कि तुम अपने शौहर के साथ सुकून हासिल करो। और जब ये जा रही थी तो ससुराल वाले ने कहा जब तुम जा रहे हो तो तुम्हारी औलाद को भी साथ में ले लो, बेटे को भी ले लिया साथ में, और फिर निकल गई मदीने की तरफ। और फिर मदीने में गई और अबू सलमा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी। फिर वहाँ पर उनके शौहर का इंतकाल हो गया। किसका, अबू सलमा का इंतकाल हो गया। फिर ये बेवा हो गई। अब यहाँ पर देखिए, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है कि अबू सलमा के अखलाक बहुत पसंद, बहुत प्यारे थे। वो अपने शौहर को बहुत पसंद किया करती थी। किसको, अबू सलमा को, और बहुत इज्जत किया करती थी। उनके इंतकाल की वजह से वो बहुत गम में चली गई थी, हर रोज़ रोया करती थी। रोज़ बहुत लोगों के कितने ही समझाने पर वो नहीं मानती थी, बहुत ज़्यादा रोया करती थी। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तसल्ली देने के लिए चले गए उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि ऐ उम्मे सलमा सब्र कर और ये दुआ पढ़। और वो दुआ बड़ी मशहूर हुई, हम सब भी जानते हैं। मुसीबत के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया कि दुआ पढ़े। और वो दुआ क्या थी, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वख्लुफ़ ली खैरम मिन्हा। ये दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी। तो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो थी, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती
یہ تو بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اللہ اس مصیبت کے بدلے مجھے بہترین اجر عطا کر، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، مجھے اس سے بہتر عطا کر، کیونکہ ابو سلمہ سے بہتر تو میں کسی کو نہیں سمجھتی تھی۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا کیوں پڑھنے کے لیے کہی تھی وہ نہیں جانتے تھے، لیکن بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح ہوا تو تب سمجھی کہ ابو سلمہ سے بھی بہتر کون ہے شوہر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی اور شوہر ہو سکتے کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین ہستی ان کی شوہر بن جائے تو ایک عام مومن سے ان کا کوئی کمپیریزن کیا جا سکتا ہے؟ تو پھر اب اس کے بعد ام سلمہ کا نکاح کس سے ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ یہ بھی کب ہوا؟ 4 ہجری میں ہی ہوا، 4 ہجری میں ہی ہوا۔ اور ام سلمہ کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے کہ ان کے اندر خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جھلک موجود تھی، مشورہ دینے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو ہلکا کرنے میں۔ اور اس کا ثبوت ہم کو کہاں سے ملتا ہے؟ صلح حدیبیہ کے وقت ملتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے نکلے تھے، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا، اللہ کے نبی نے خواب دیکھا تھا نا عمرہ کا، تو پورے صحابہ کو لے کر نکل گئے تھے، اور مشرکین مکہ نے کیا کہا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ یہاں سے لوٹ جائیے۔ اور اس وقت جو صلح ہوئی تھی حدیبیہ کے مقام پر، وہاں پر یہ طے ہوا تھا کہ آپ یہاں سے اب عمرہ کے لیے نہیں جا سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو کہا کہ وہ احرام اتار دیں اور اپنے جانور کو یہیں پر حدیبیہ کے مقام پر ذبح کر دیں، لیکن جو مسلمان تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی کہ اللہ کے نبی ہم یہاں تک آ گئے اور ہم عمرہ کیے بغیر واپس لوٹ جائیں۔ یہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ ایمانی جوش تھا، وہ جذبہ تھا ان کا۔ مثال اگر میں آپ کو دوں، اگر لڑکی اگر رات میں اگر پڑھ رہی ہے، آپ کی اولاد آپ کی بیٹی اگر پڑھ رہی ہے، 10 بج گئے 11 بج گئے، اور آپ اس کو کہے کہ سو جاؤ بیٹا، اور وہ آپ کی بات کو ترجیح نہ دے کر پڑھ رہی ہے، بس لکھ رہی ہے بس پڑھ رہی ہے، تو کیا اس کی یہ نافرمانی ہوگی؟ آپ اندر سے خوش بھی ہوں گے میری بیٹی پڑھ رہی ہے لکھ رہی ہے، لیکن اس کو یہ مشورہ بھی دیں گے نا، اس کی نافرمانی جو یہ ہے اس کو کھلی نافرمانی کا لقب تو نہیں دیں گے آپ۔ تو اس وقت آپ غور کیجئے، وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے، وہ بھی نہیں مان رہے اللہ کے نبی کی بات، جاؤ جا کر جانور ذبح کرو۔ سوچو آپ تھوڑی دیر کے لیے، علی رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے، عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے، لیکن اپنی جگہ سے کوئی ہل نہیں رہا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ چیزیں دیکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ناراض ہو گئے اور اپنے حجرے میں چلے گئے۔ ام سلمہ کا جو مشورہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت کارآمد ہوا، اور ام سلمہ نے کیا مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے نا، تو آپ ہی جائیے، آپ پہلے خود ہی جائیے، جا کر کیا کریے، جانور کو ذبح کر دیجئے، اپنا احرام اتار دیجئے، اپنے بالوں کو پورا منڈوا دیجئے، اس کے بعد سب لوگ خود کریں گے۔ اور ویسے ہی ہوا۔ ایک اتنی بڑی چیز وہاں پر جو ہو رہی تھی وہ پوری کی پوری ایک مشورے سے، ام سلمہ کے اس مشورے سے ختم ہو گئی۔ تو آپ اندازہ کریے کہ یہ بھی ایک بہت جینیس عورت تھی، بہت جینیس تھی ام سلمہ، علمی اعتبار سے بھی یہ بہت ذہین تھی۔ تو اب یہاں پر ہمارے لیے غور طلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت جس کا اتنا غم ہے، جو کہ جینیس ہے، جس سے امت کو فائدہ ہو سکتا ہے، امت کے فائدے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ اب اس کے اندر بتائیے کہ اللہ کے نبی کی کیا شہوت تھی، اور نکاح ہو رہا ہے کب؟ 4 ہجری میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عمر تھی اس وقت؟ اللہ اکبر، سوچئے 57 58 اللہ کے نبی کی عمر ہے، اور نکاح کرے، اور یہ بھی پوری جتنی بھی تھی وہ پوری بیوہ تھی، بیوہ ہو چکی تھی۔ تو یہ نکاح ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کون سا؟ 6واں نکاح ہوا تھا۔ اب جو 7واں نکاح تھا یہ بڑا اہم نکاح ہے جس پر آج سوال اٹھایا جا رہا نا۔ 7واں نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔